بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کابینہ کے فیصلوں پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 3192 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اس مرض میں مبتلا مزید 358 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر حمد میڈیکل کارپوریشن HMC نے اپنی سروسز میں عارضی طور پر چینجز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور بھارت میں کرونا وائرس کے 1,17,100 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان میں ایک ہفتے کے اندر 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ ملک کے اندر کرونا وائرس اور خاص طور پر اس کی نئی قسم اومیکرون سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں بتدریج اضافے کی بنا پر قطر کی کابینہ نے اس کی روک تھام کے لیے متعدد حفاظتی انتظامات اور احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا ہے، جن پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ اسٹڈیز کے مطابق اومیکرون کے انفیکشن سے بچنے کے لیے ویکسین کی بوسٹر ڈوز بہت مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ اس لیے وزارت کا کہنا ہے کہ جو لوگ بوسٹر ڈوز لینے کے اہل ہو چکے ہیں وہ جتنی جلدی ہو سکے یہ تیسری ڈوز یعنی بوسٹر ڈوز لگوا لیں اور اس معاملے میں تاخیر نہ کریں۔ وزارت صحت نے متنبہ کیا ہے کہ کرونا وائرس اب بھی ہماری صحت کے لیے خطرہ ہے، اس لیے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اس وائرس پر قابو پانے میں اپنا رول ادا کرے۔ ان احتیاطی تدابیر میں دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے سے گریز کرنا، بھیڑ یا ہجوم والی جگہوں اور محدود بند مقامات پر جہاں دوسرے لوگ جمع ہوں جانے سے گریز کرنا، ماسک پہننا اور باقاعدگی سے ہاتھ دھونا شامل ہیں۔ وزارت صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے علامات میں مبتلا کوئی شخص بھی فوری طور پر ہیلپ لائن 1000-1600 پر رابطہ کرے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جتنی جلدی بیماری کا پتہ چل جائے گا، درست علاج حاصل کرنا اور صحت یاب ہونا اتنا ہی آسان ہوگا۔ وائرس کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے تمام ہیلتھ سینٹرز پر دباؤ میں اضافے کی وجہ سے وزارت صحت نے لوسیل کے علاقے میں گزشتہ جمعرات کے دن سے 10 لین کا ایک نیا ڈرائیو تھرو سینٹر کھول دیا ہے، جہاں روزانہ تقریباً 5,000 افراد کورونا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ دریاسنا وزارت صنعت و تجارت نے وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے چند تجارتی ایکٹیویٹیز پر پھر سے پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے ملک کی تمام مساجد میں ضروری احتیاطی اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے، جن پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ وزارت کے اعلان کے مطابق مساجد میں روزانہ اور جمعے کی نمازوں کے دوران نمازیوں کے درمیان فاصلہ آدھا میٹر ہوگا، جبکہ جمعے کے خطبے کے دوران نمازیوں کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا۔ صرف مخصوص مساجد میں بیت الخلاء اور وضو کی سہولت فراہم ہوگی۔ اسی طرح 12 سال سے کم عمر کے بچوں سمیت کرونا وائرس کی ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو مساجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت نے نمازیوں اور کمیونٹی کے افراد کی حفاظت کو یقینی بنانے کی غرض سے احتیاطی تدابیر کی پابندی کے لیے ہر ایک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتراض ایپ دکھائے، نماز کی چٹائی اپنے ساتھ لے کر آئے اور ماسک پہنے۔ وزارت نے زکام، کھانسی اور بخار میں مبتلا افراد سے کہا ہے کہ وہ مسجد میں نہ آئیں۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے بھی سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیمی اور انتظامی عملے کے افراد پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی صحت اور سب کی حفاظت کے لیے ویکسین کی تیسری بوسٹر ڈوز لگوا لیں۔ فائزر اور ماڈرنا ویکسین کی بوسٹر ڈوزز بغیر کسی پیش کی ملاقات کے صحت کے تمام مراکز میں دستیاب ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 3192 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 2497 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 695 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے واپس آئے ہیں۔
وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 358 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,47,142 ہو گئی ہے۔ دریاسنا متعلقہ اتھارٹیز نے 898 اشخاص کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے حفاظتی اقدامات کی پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان میں سے 595 افراد کو فیس ماسک استعمال نہ کرنے پر، 33 اشخاص کو سیل فون میں اعتراض ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے پر اور 270 افراد کو سوشل ڈسٹینسنگ یعنی سماجی فاصلہ نہ رکھنے پر پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر حمد میڈیکل کارپوریشن HMC نے اپنی سروسز میں عارضی طور پر چینجز کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد مریضوں، وزٹرز اور میڈیکل سٹاف کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اعلان کے مطابق جنوری کی 9 تاریخ یعنی کل سے صرف نئے آؤٹ پیشنٹ مریضوں کو ڈاکٹرز کے ساتھ فیس ٹو فیس ملاقات کی اجازت ہوگی۔ فالو اپ اپوائنٹمنٹس کے حامل پیشنٹس سے ڈاکٹرز ٹیلی فون پر رابطہ کریں گے اور فون کنسلٹیشنز کو SMS کے ذریعے کنفرم کیا جائے گا۔ بھارت میں کووڈ-19 کے 1,17,100 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان میں ایک ہفتے کے اندر 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ کل بھارت میں وزارت صحت نے کرونا وائرس سے 302 نئی اموات کی اطلاع دی، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 4,83,178 ہو گئی ہے، جبکہ وائرس کے ٹوٹل کیسز کی تعداد 35.23 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ حکام نے کئی شہروں کے اندر انفیکشن کو روکنے کی غرض سے پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل نئی دہلی میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اسی طرح ٹیکنیکل ہب بنگلور اور فائنینشیل سینٹر ممبئی میں بھی رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے شہر نابلس کے جنوب میں واقع بیٹا نامی علاقے میں قابض اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں 4 فلسطینی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی بحریہ کی کشتیوں کی جانب سے غزہ شہر کے شمال مغربی علاقے میں فلسطینی ماہی گیروں کی کشتیوں پر فائرنگ کیے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ امریکی اور اتحادی فورسز نے شام اور عراق میں ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسندوں کی جانب سے ڈرونز اور راکٹوں کے مسلسل حملوں کو روکنے کے لیے جوابی کارروائی کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اتحادی فورسز نے مدین شہر کے قریب اس مقام پر گولہ باری کی جہاں سے یہ حملے کیے گئے تھے۔ امریکی اور اتحادی فورسز کی جانب سے ان مقامات پر فضائی حملے کیے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ بھارت کی حکومت نے افغانستان کو 2 ٹن وزنی ادویات کی کھیپ روانہ کی ہے۔ اگرچہ بھارت نے افغانستان کی طالبان حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ ادویات دارالحکومت کابل میں قائم اندرا گاندھی ہاسپٹل کو دی گئی ہیں۔ یہ ہاسپٹل سن 2004 میں بھارت کی مالی مدد سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت نے افغانستان کے لیے 50,000 ٹن گندم بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ زمینی راستے کے ذریعے گندم بھجوانے کے معاملے میں بات چیت کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں پاکستان بھی افغانستان کو طبی سامان، ادویات اور گندم کا عطیہ بھیج چکا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل یعنی جوہری معاہدے کے بارے میں عالمی طاقتوں کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے اگر وہ ایسا کرنے کی خواہش اور ارادہ رکھتی ہوں۔ سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے ایران کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کا 8واں دور ویانا میں جاری ہے، جہاں ایران اب بھی اس بات کی ضمانت کی تلاش میں ہے کہ اس پر عائد کردہ امریکی پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ یاد رہے کہ امریکہ نے سن 2018 میں اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ امریکہ موجودہ مذاکرات میں بالواسطہ طور پر شریک ہے۔ ایران اب امریکی پابندیوں کو مکمل طور پر ہٹائے جانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ قازقستان کے صدر قاسم جومارت توقایوف نے ملک کی سیکیورٹی فورسز کو اختیار دیا ہے کہ وہ حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے بغیر انتباہ کے مظاہرین پر فائرنگ کر سکتی ہیں۔ قومی ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے صدر نے مظاہرین کو مجرم اور قاتل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا احمقانہ فعل ہوگا۔
صدر تقایوف کی درخواست پر روس کی امن فوج عارضی طور پر قازقستان میں داخل ہو چکی ہے تاکہ سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یاد رہے کہ قازقستان میں مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ ہفتے کے آخر میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج سے شروع ہوا تھا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ 2021-2022 سیزن کے لیے کیو این بی سٹارز لیگ کے 13ویں ہفتے کے فٹ بال ٹورنامنٹ کے تحت کل الغرافہ اور اللیلی کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ برابر رہا، کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی۔ ادھر الشمال کی ٹیم نے آسٹریلیا کی ٹیم کو 2-0 سے شکست دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اسی ٹورنامنٹ کے تحت آج الدوہیر اور العربی کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ دیگر میچز میں الخور کی ٹیم کا سامنا سلال کی ٹیم سے ہوگا، جبکہ الریان کی ٹیم الواقرہ کی ٹیم کے ساتھ میچ کھیلے گی۔ اور سعودی عرب میں دھماکہ ہونے کے واقعے کے بعد فرانس کی حکومت ڈاکار ریلی کو منسوخ کرنے کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ دھماکے کے نتیجے میں ایک فرانسیسی ڈرائیور بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے اس دھماکے کو مشتبہ دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کابینہ کے فیصلوں پر آج سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 3192 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اس مرض میں مبتلا مزید 358 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر حمد میڈیکل کارپوریشن HMC نے اپنی سروسز میں عارضی طور پر چینجز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور بھارت میں کرونا وائرس کے 1,17,100 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ان میں ایک ہفتے کے اندر 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔